آج سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سا سی فوڈ کھانا حرام ہے اور کون سا حلال ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور حلال مچھلی کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے فقہ جعفریہ میں ہر وہ مچھلی حلال ہے جس میں 2 شرائط پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط، ہر وہ مچھلی جس کی جلد پر چھلکے ہوتے ہیں جن کو فلس بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ مچھلی جس کی جلد پر اسکیلز پائے جاتے ہیں وہ حلال ہوتی ہے۔ تمام مراجع کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی روایت ہے کہ محمد ابن مسلم نے روایت کی کہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ مچھلی جس پر چھلکا ہو وہ کھاؤ اور جو چھلکے والی نہ ہو اسے مت کھاؤ۔ مولا علی علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہوئی ہے۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ مچھلی پانی سے باہر نکل کر مرے، پہلے سے پانی میں مری ہوئی نہ ہو۔ اگر آپ کمرشل فشنگ کا طریقہ کار دیکھیں تو اس میں یہ شرط فلفل ہو جاتی ہے کہ جو فشنگ نیٹ ہیں ان میں عموماً وہی مچھلیاں آتی ہیں جو پہلے سے زندہ ہوتی ہیں اور شکار ہونے کے بعد مرتی ہیں، یعنی بڑے بڑے جال جو پانی میں پھینکے جاتے ہیں اس میں کثیر تعداد میں مچھلیاں شکار ہوتی ہیں، پھر ان فشنگ نیٹس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مچھلی فشنگ نیٹ میں پھنسنے کے بعد اسی میں مر جائے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ بھی حلال ہے، اس لیے کہ فشنگ نیٹ میں آتی ہی وہ مچھلیاں ہیں جو پہلے سے زندہ ہوتی ہیں اور شکار ہونے کے بعد مرتی ہیں۔ بس یاد رکھیں وہ مچھلیاں جن پر اسکیلز ہیں وہ حلال ہیں، اور پران اور شرم بھی حلال ہے۔ مراجع کے فتاوی موجود ہیں اور پران اور شرم کے حلال ہونے پر نص معصوم بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے سی فوڈ ہیں، ویل ہے، اسنیل ہے، لابسٹر ہے، کریب فش ہے، شارک ہے، شیل فش ہے، کریب ہے، سب حرام ہیں، اور یہ متفقہ فتاوی ہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی جزئی اختلاف کہیں کسی فتوے میں پایا جائے تو اپنے مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اشہد ان امیر المؤمنین علی